اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ لوگوں سے کہ اول تو آپ لوگ کسی کے جھانسے میں مت آئیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے فلاں چیز لے کر دے دیں گے۔ بھائی یہ چیزیں یا تو آپ لوگوں کو ملیں گی نہیں، اور اگر مل بھی گئیں تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حلال کیوں نہیں ہوگی کہ ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہیں، اور اگر آپ نے اپنے لیے حلال کر بھی لی تو پھر اگلے سالوں میں اس کی قسطیں ادا کرنی ہوں گی۔ لہذا خوب اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ کسی ایسی شخصیت کو ووٹ دیں جس پر کرپشن کا، چوری کا، ڈکیتی کا الزام، شراب نوشی کا، زنا کاری کا الزام نہ ہو۔ اب آپ کہیں گے یار وہ تو بہت سارے لوگوں کے اوپر ہے، تو پھر بھائی میری مراد یہ ہے کہ کسی ایسے کا چناؤ کریں جس کے اوپر یہ الزامات ثبوتوں کے ساتھ نہ ہوں۔ ثبوتوں کے ساتھ تو بہت ساروں کے اوپر مل رہے ہیں نا، جبھی تو کمپینیں وہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کیا حل کر رہے ہیں۔ ایسے خطرناک قسم کے شرم آتی ہے انسان کو دیکھ کر کہ یار یہ حکمران تھے ہمارے، یہ کرتے رہے ہیں اور ہمارے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ باقی میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کسی اسلامی جماعت کو ووٹ دیں۔ جماعت اسلامی نہیں کہہ رہا ہوں، کسی اسلامی جماعت کو، بھلے وہ پھر کوئی بھی ہو۔ باقی سب آپ لوگوں نے چیک کر لیے ہیں، تو میری بڑے ادب سے گزارش ہے بھائی ایک بار ان کو بھی آپ لوگ چیک کر لیں۔ اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ حالات سدھر جائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، دوسرے لوگ پھر جیت کے جو کہ پہلے سے جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کو ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں، تو بھائی پھر ہمیں کیا ملے گا؟ وہ مشہور کہاوت ہے نا کہ تم راون ہو کے راؤ، کام نہیں آؤ تو بھاڑ میں جاؤ۔ تو جب ٹائم پر ہمارے کام نہیں آئیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے ان کا؟ بات سمجھتے ہو بھائی؟ تو اس لیے کمپینیں چھوڑیں، کام کریں کام، ورنہ یاد رکھنا ہوگا برا انجام۔ یہ جو کام ہے نا کام، یہ مہنگائی کی موت ہے، جو ہم نے فرما دیا بس وہی بہت ہے۔ تو عمل کریں، کام میں لگیں، کسی اچھے انسان کو ووٹ دیں تاکہ ہمارا بھلا ہو سکے۔ بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟